ایک حدیث پاک میں آیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب آسمان پر بلایا تو جنت کی بھی تفریح کرائی اور جہنم کی بھی سیر کرائی اور جنت جہنم کو دکھلایا اور ایسے لوگوں کو بھی دکھلایا جو گناہ میں ملوث تھے اور گناہ کر رہے تھے، عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ان کے پسلی یعنی ان کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے، وہی گوشت ان کو کھلایا جا رہا ہے، ان کے گوشت کو کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا ہے۔ کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی ان کو جن کو کھلایا جا رہا ہے، اس کا گوشت کاٹا جا رہا ہے، اسی کو کھلایا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو ایسی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ لوگ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اس کے ناخن جو ہیں تانبے کے، کہے کہ ہیں، سو تو نہیں رہے آپ لوگ، تانبے کے، اس کے ناخن کہے کہ ہیں تانبے کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخن سے اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اپنے سینے اور چہرے کو نوچ رہا ہے۔ اب وہاں یہاں تو کیا ہے میاں، تھوڑی تکلیف ہوگی، انسان مر جائے گا، وہاں موت نہیں ہے کیا، مستقل وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اپنے تانبے کے ناخن سے اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، کھجلا رہا ہے، کسوٹ رہا ہے۔ ان سے پوچھا حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں اور انہیں ایسا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرمایا بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کریں گے غیبت؟ کتنا سخت عذاب ہے، کتنا سخت عذاب ہے۔ اور غیبت کو تو ہم نے سیر و تفریح بنا رکھا ہے۔ محفل سجی، چاہے حقہ چل رہا ہے غیبت ہو رہی ہے، چاہے حقہ چل رہا ہے غیبت ہو رہی، دوست کی برائی، احباب کی برائی، رشتہ داروں کی برائی، اور شادی میں سے آئے تو شادی کے انتظامات کی برائی، کسی پروگرام میں سے آئے تو اس کی برائی، اس کی برائی، اب کچھ نہ ملا تو مسجد میں بیٹھے مسجد میں برائی شروع۔ اب نماز پڑھ کے خوب ذکر و اذکار کیا، فرض نماز بڑے اہتمام سے پڑھی، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی اور خوب اچھے سے نماز پڑھے، اور نماز کے بعد سلام پھیرا، ساری نیکیاں جمع کر لی، مسجد سے باہر گئے اور برائیاں شروع، اس کی برائی، اس کی برائی، چوراہے پہ کھڑے ہو گئے، ان کی برائی، ان کی برائی۔ یہ تو عام بات ہے، سب کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہوں گے برائی، آپ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نیکی کا بوجھ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم نے جو مسجد میں نیکی کمائی نا وہ برداشت نہیں ہو رہا، بہت زیادہ ہو گئی نیکی، اب چلو اس کو باہر اتارتے ہیں، اب باہر اس گناہ کو، ایسا گناہ کرتے ہیں جو ہم سے اتر جاتا ہے۔ اور افسوس کی تو بات یہ ہے کہ کچھ مساجد میں یہ دیکھا گیا کہ نماز پڑھتے امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب کی بات آپ باہر جا کے کرتے ہیں، امام صاحب کی بات باہر جا کے کرتے، امام صاحب کی برائی، جن کے پیچھے نماز پڑھی انہی کی برائی شروع کرتے۔ اور برائیاں ڈھونڈنے چلو تو ہر شخص میں برائیاں نظر آتی ہے، لیکن اپنے میں برائیاں نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم جس کی طرف انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے ان کی طرف آپ ایک انگلی اٹھا رہے ہیں، اب باقی انگلیاں کہاں جا رہی ہیں؟ اپنی طرف آ رہی ہے۔ تو یہ انگلیاں ہمیں یہ دعوت دیتی ہے اس بات کی کہ دوسروں کی طرف تو ایک انگلیاں اٹھاتے ہو، چار انگلیاں تمہاری طرف خود دعوت دے رہی کہ اپنے اندر برائی ڈھونڈو۔ جب ہم اپنے اندر برائی ڈھونڈنے بیٹھیں گے تو میاں دنیا میں سب پاک و صاف نظر آئیں گے۔ اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ جب دوسروں کا معاملہ آ جائے تو ہم جج بن جاتے ہیں، فیصلہ کرنے لگتے ہیں، اور جب اپنا معاملہ آ جائے تو تعویلیں کرنے لگتے ہیں اور ادھر ادھر کی بات کرنے لگتے ہیں۔ اور جب غیبت کرنی ہو تو کہتے ہیں میاں یہ تو ایسی بات ہے کہ میں ان کے منہ پہ کہہ دوں، ایسی بات ہے میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، میں تو ان کے منہ پہ کہہ دوں۔ اسی کو تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ بڑی تباہی ہے، بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو منہ پر برائیاں بیان کرتا، جو منہ پر برائیاں بیان کرتا، پیٹ پیچھے غیبت بھی کیا کرتا۔ اسی لیے غیبت سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بہت سخت گناہ ہے،
بہت سخت گناہ ہے۔